کہ اکثر جو لوگ ہیں ساری رات جاگتے ہیں چاند رات کو، اور پھر عید کی نماز بھی وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ سوتے رہتے ہیں. تو عید ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ اصل اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عید کیسے گزارنی چاہیے؟ دیکھیں، عید اسلامی تہواروں میں سے ایک تہوار ہے. جیسے عید الفطر ہو گئی یا عید الاضحیٰ، یہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں. ویسے تو جمعۃ المبارک کو بھی مسلمانوں کے لیے عید کہا گیا ہے. دیکھیں، نماز جو ہے وہ تو 5 وقت کی جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے، وہ بہرحال پڑھنی ہے. اور عید کی جو نماز ہے یہ فرض نہیں ہے. اچھا، یہ فرض نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے، سنت ہے. سنت ہے، ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں تو ثواب ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا یا اس کو وہ روٹین بنا لیتا نہ پڑھنے کی، پھر گناہ گار ہے. لیکن ہم پڑھتے ہیں تو سنت ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس میں کئی فوائد ہیں جو میں عرض کر چکا ہوں. اکثر لوگوں کو عید کی نماز آتی بھی نہیں ہے، وہ کیونکہ سال بعد آتی ہے عید کی نماز، تو اکثر لوگوں کو آتی نہیں ہے. تو جو امام صاحب ہوتے ہیں خاص طور پر جب عید کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ بتاتے ہیں، لیکن بتانے کے باوجود لوگوں کو وہ نماز نہیں آتی. تو مطلب یہ گناہ نہیں ہے اگر آپ غلط نماز پڑھ جائیں؟ زائد یعنی جو عام ہوتی ہے وہ مخصوص ہوتی ہیں. اس میں 6 یعنی پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، جی بالکل، اور دوسری رکعت میں جب آپ رکوع میں جانے لگتے ہیں اس سے پہلے 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے کر جانا، اور تکبیریں وہ یعنی یہ ٹوٹل ملا کے 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سٹوریز. ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ عید کے حوالے سے ہے. عید کیسے گزارنی چاہیے، اسلامی طریقہ کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں گھروں میں، ساری رات جاگتے ہیں. لیکن اسلامی طریقہ کیا ہے، ہم لوگوں کو عید کیسے گزارنی چاہیے؟ آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، یہ بتائیں گے آپ لوگوں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ سو جاتے ہیں، سوتے عید گزارتے ہیں، یا پھر بچوں کو کپڑے پہنانا، بچوں کو عیدی دینا، کیا صرف عید یہی تک ہوتی ہے محدود، یا پھر عید کا اصل طریقہ کیا ہے؟ آج اس کے حوالے سے ہم جانیں گے. السلام علیکم. جی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے میرا سوال سن لیا کہ اکثر جو لوگ ہیں ساری رات جاگتے ہیں چاند رات کو، اور پھر عید کی نماز بھی وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ سوتے رہتے ہیں. تو عید ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ اصل اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عید کیسے گزارنی چاہیے؟ اس کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عید اسلامی تہواروں میں سے ایک تہوار ہے. جیسے عید الفطر ہو گئی یا عید الاضحیٰ، یہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں. ویسے تو جمعۃ المبارک کو بھی مسلمانوں کے لیے عید کہا گیا ہے، کہ جس میں آپ کو پچھلی نمازوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اللہ کا قرب بنسبت باقی نمازوں کے جمعہ والی نماز میں زیادہ. پھر یہ کہ مسلمان مل جل کر ایک امام صاحب کا خطبہ بھی سنتے ہیں، تو اس خطبے کے سننے کے بھی الگ فضائل ہیں. اسی طرح یہاں جب ایک محلے میں لوگ رہتے ہوتے ہیں، پورا سال مل نہیں پاتے، سو اپنے کاروبار میں یا باقی مشغولیات جو ہوتی ہیں ان میں وہ مشغول رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہمیں عطا فرمایا. اس دن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں، امام صاحب کا خطبہ سنیں اور دین کی گفتگو سنیں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں، اور ایک دوسرے کی پریشانیوں میں کام آئیں. رہ گیا نماز کا مسئلہ. دیکھیں، نماز جو ہے وہ تو 5 وقت کی جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے، وہ بہرحال پڑھنی ہے. اور عید کی جو نماز ہے یہ فرض نہیں ہے. اچھا، یہ فرض نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے، سنت ہے. سنت ہے، ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں تو ثواب ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا یا اس کو وہ روٹین بنا لیتا نہ پڑھنے کی، پھر گناہ گار ہے. لیکن اگر بالفرض کہیں رہ جائے، وہ اٹھا نہیں یا کوئی اور معاملہ، تو وہ گناہ گار ایک عید کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہوگا. ہاں، جو اسی دن فجر کی نماز پڑھنی تھی وہ اس نے چھوڑی تو گناہ گار ہوا. آگے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. ان سب نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. عید کی نماز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. لیکن ہم پڑھتے ہیں تو سنت ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس میں کئی فوائد ہیں جو میں عرض کر چکا ہوں. اکثر لوگوں کو عید کی نماز آتی بھی نہیں ہے، وہ کیونکہ سال بعد آتی ہے عید کی نماز، تو اکثر لوگوں کو آتی نہیں ہے. تو جو امام صاحب ہوتے ہیں خاص طور پر جب عید کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ بتاتے ہیں، لیکن بتانے کے باوجود
لوگوں کو وہ نماز نہیں آتی، تو مطلب یہ گناہ نہیں ہے اگر آپ غلط نماز پڑھ جائیں؟ دیکھیں اس میں ہماری کئی کمزوریاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم سارا سال بجلی چوری کرنے پر لگے رہیں گے، ٹھیک ہے، سود لینے دینے پر لگے رہیں گے، ایک دوسرے کی جیبیں کاٹنے پر لگے رہیں گے، ایک دوسرے کو لوٹنے پر لگے رہیں گے، یا مال ناحق طریقے سے ہضم کرنے پر لگے رہیں گے، دوسرے لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کرتے رہیں گے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کریں گے، پورا سال تو ہو گیا ادھر تباہ. ٹھیک ہے، جب عید والا دن آتا ہے تو مولانا صاحب کہتے تو ہیں کہ 6 تکبیرات زائد، یعنی جو عام ہوتی وہ مخصوص ہوتی ہیں، بالکل. اس میں 6، یعنی پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، جی جی بالکل، اور دوسری رکعت میں جب آپ رکوع میں جانے لگتے ہیں اس سے پہلے 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے کر جانا، اور تکبیریں وہ، یعنی یہ ٹوٹل ملا کے 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب ہم نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو اکثریت، بلکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب آپ رات دن تبلیغیں کرتے ہیں، اور وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں یار آپ کو نماز جنازہ کی نیت آتی ہے؟ وہ کہتا ہے نیت تو نہ میرے بابا نے کی، نہ دادا نے کی، نہ امی نے کی، نہ فلاں نے کی. تو میں نے کہا یار تم لوگ ہمیں سمجھانے پر لگے اور اپنی حالت یہ خدا کے بندے، آپ لوگوں نے تو اہل علم سے سیکھنا تھا، بالکل، بجائے سیکھنے کے آپ نے ہمیں ہی تان و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو لہٰذا چاہیے کہ اہل علم سے یہ چیزیں سیکھیں اور سیکھنے کے بعد ان پر عمل کریں. جب سیکھ کر عمل کریں گے تو اس کا ثواب دگنا ہوگا. اچھا یہ تراویحیں فرض ہے کہ سنت ہے؟ تراویحیں جو ہیں اس میں سنت ہیں یہ تراویحیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ اختلاف ہے، بعض احباب کہتے ہیں 8 ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ 20 تراویحیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی کتب سے یہ دکھا سکتے ہیں 20 تراویحیں ہیں. ٹھیک ہو تو گیا. ان کا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے آگے آپ کو جھکنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے قرآن میں آتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو آپ جتنے رکوع کریں گے بالکل اس کا ثواب اتنا ہی بڑھے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا میسیج جو آپ لوگوں کے لیے عید کی نماز کتنی ضروری ہے، اور عید پر اکثر لوگ سوتے رہ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور عید وہ کس طرح سے گزارتے ہیں، عید کیسے گزارنی چاہیے، اسلامی طریقہ کیا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا، یہ دکھانا ضروری تھا. اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.